بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی بات اور آپ کا ہر عمل وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اس کا ادب اور احترام لازم اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں انہی آداب معاشرت پر بات کی گئی ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، نہ چلنے میں، نہ بات کرنے میں، نہ رائے دینے میں۔ اور پھر فرمائے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو، جیسے ایک دوسرے کو بلاتے اور پکارتے ہو ایسی آوازیں نہیں لگاؤ، ہوگا کیا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنا گھبرا گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی پست آواز سے بات کرنے لگے کہ آقا کو پوچھنا پڑتا عمر تم نے کیا کہا ہے۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ خطیب تھے، آواز ان کی تیز تھی، وہ اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے معصور ہو کے بیٹھ گئے کہ میں آقا کی مجلس میں جاؤں گا تو بے خیالی میں آواز تیز ہو جائے گی، بے ادبی کا مرتکب ہو جاؤں گا، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر تسلی دی کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں، لست منہم بل تعیش بخیر وتموت بخیر، تمہارا جینا اور تمہارا مرنا خیر کی حالت میں ہوگا، تعیش حمیدا وتموت شہیدا، آپ نے یہ تسلی کے الفاظ کہے۔ آج جہاں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہو تو بالکل انہی آداب کو ملحوظ نظر رکھا جائے گا۔ کسی عالم نے ایک موقع پر کہا کہ بھائی اللہ رسول کی بات ہوگی، اگر کسی کا اس سے زیادہ ضروری کام ہو تو وہ جا سکتا ہے۔ ہمارا زیادہ وقت موبائل میں، فضولیات میں، لغویات میں، بیہودہ چیزوں میں لگ جاتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی کا معنی علماء نے کیا ہے کہ ایسا کام جس میں نہ دین کا فائدہ ہو، نہ دنیا کا، نہ جسمانی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو جو صحت کے لیے مفید ہو، اور نہ روحانی اعتبار سے فائدہ مند ہو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے راضی ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ ان کاموں میں لگا دے جس کا تمہیں کوئی فائدہ ہو، چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا، اور اللہ کی ناراضگی کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ ایسے کاموں میں لگ جائے جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اگر ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو ایک بیلنس شیٹ بنا کر چیک کریں، ان پٹ اور آؤٹ پٹ دیکھیں، تو ایک سروے کے مطابق 7 سے 8 گھنٹے ہر آدمی موبائل استعمال کر رہا ہے، اور اس موبائل میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بلکہ ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ اٹ مینز کہ ہم کوئی بیان سننے کے لیے جاتے ہیں اور اچانک کوئی ویڈیو آتی ہے، ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ختم ہونے کو لگتی ہے، بیچ میں کوئی ایڈ آتا ہے، ہم کسی دوسرے لنک پر چلے جاتے ہیں، تو جس چیز کو سننے کے لیے ہم گئے تھے اس کو سنا ہی نہیں، اور 10 غلط چیزیں دیکھ کر اور سن کر آ گئے۔ پھر تبصرہ کرنے میں، پوسٹ پر کمنٹ کرنے میں، اپنی رائے دینے میں ہم نے کچھ بھی لکھ دیا، کچھ بھی بول دیا، اس سے دل ٹوٹ گئے، اس سے گھر اجڑ گئے، اس سے خاندان کا شیرازہ بکھر گیا، اس سے نفرتیں اور عداوتیں پھیل گئی، اس میں ملک میں انتشار اور انارکی کی صورتحال پیدا ہو گئی، اس سے 2 ملک آپس میں لڑ پڑے۔ ہم نے کسی چیز کا خیال اور لحاظ نہیں رکھنا، ہم نے تو بس اپنی بات کر دینی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اور وہ دعا ہم پڑھیں اور اس کو یاد کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زائل ہو جانے سے۔ یہ نعمت ہے، صحت بھی ہے، اور امن بھی ہے، اور فرصت بھی ہے، اور اللہ نے اولاد کی نعمت، بیوی کی نعمت، ماں باپ کی نعمت، بہن بھائیوں کی نعمت، اچھے دوستوں کی نعمت، اور یہ ہواؤں کا چلنا، اور یہ دن اور رات کا نظام، اور یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ تو میں پناہ مانگتا ہوں کہ یہ نعمتیں زائل نہ ہو جائیں۔ ایک جھٹکے میں کلاؤڈ برسٹ ہوا، لوگ جاں بحق ہو گئے، اور زلزلہ آیا اور لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، اور پورے گاؤں کے گاؤں صفائستی سے مٹ گئے، سیلاب آیا اور کئی دیہات زیر آب آ گئے، زکوٰۃ دینے والے لینے والوں کی صف میں آ کھڑے ہوئے، صبح کے تخت نشی شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ اللہ نے بینائی چھین لی، اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، فالج کا اٹیک ہو گیا، کڈنی فیل ہو گئے، کینسر ہو گیا۔ تو اللہ میں پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زائل ہونے سے، وتحول عافیتک، اور عافیت کے پلٹ جانے سے۔ ایک آدمی صبح اٹھتا ہے اور بدن بھی سلامت ہے، گھر والے بھی سلامت ہے، ایمان بھی سلامت ہے، یہ عافیت ہے۔ ایمان کے بعد قیمتی چیز عافیت۔ کتنے لوگ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے اوپر حالات آتے ہیں اور عافیت اور سکون وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وفجاءۃ نقمتک، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے عذاب کے، انتقام کے اچانک آ جانے سے۔
اللہ فرماتے ہیں ہم ڈھیل دیتے ہیں, استدراج ہوتا ہے, مہلت ملتی ہے, اخذناہم بغتہ, پھر ہم اچانک پکڑتے ہیں. اور ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے. افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون, کیا یہ گاؤں والے بے خوف ہے اس بات سے کہ اللہ کا عذاب رات میں آئے جب یہ سوئے ہوئے ہوں؟ کیا یہ بے خوف ہے اس بات سے کہ اللہ کا عذاب دن میں آئے جب یہ کھیل کود میں مصروف ہو؟ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, اللہ کے عذاب سے بے خوف رہنے والے وہ خسارے میں پڑنے والے ہیں. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننا, اس پر عمل کرنا, اس کو یاد کرنا, اس کو آگے پہنچانا اور پھیلانا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ اسباب اور وسائل نہ ہونے کے باوجود, بہت زیادہ پیسہ نہ ہونے کے باوجود بھی بڑی پرسکون اور سیٹسفائیڈ لائف گزارتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. آپ نے فرمایا اللہ سرسبز اور شاداب تر و تازہ رکھ ان لوگوں کو جو دین کی بات, میری بات سنیں, اس کو یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. تو جو دین کی بات کو پھیلانے میں, اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں مصروف رہے گا تو اللہ اس کے منتشر کاموں کو یکجا کر دیں گے, آسان کر دیں گے, سہولت عافیت والی روزی اس کا مقدر ہوگی. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.